بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چونکہ بالکل قریب ہے اور آج 19 رمضان ہے، اس نسبت سے انشاءاللہ 2 دن آج اور کل اعتکاف سے متعلق کچھ ضروری مسائل بیان ہوں گے۔ پہلی بات کہ اعتکاف آخری عشرے کا سب سے بڑا اور قیمتی عمل ہے، اور اس امت کے لیے آخری عشرے کا جو سنت اعتکاف ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ سنت علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسجد سے قریب اہل محلہ کے چند افراد بیٹھ جائیں مسجد میں تو پورے علاقے والوں کی ذمہ داری ساقط ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی مسجد میں اہل محلہ میں سے ایک فرد بھی نہ بیٹھے، نہ اس کا اہتمام کرے، تو اس کی وجہ سے وہ پورا کا پورا علاقہ گناہگار ہوگا۔ تو یہ گویا مسجد کا ایک حق ہے، محلے کی مسجد کا ایک حق ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کچھ ایسے افراد ضرور ہو جو مسجد میں بیٹھ کے اس سنت ترتیب کو پورا کرے۔ دوسری بات، خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا کہ مدنی دور کے جو 10 سال ہیں ان میں سے 1 سال کو چھوڑ کر باقی آپ نے ہر سال مسجد نبوی شریف میں سنت اعتکاف کا اہتمام فرمایا۔ آپ پابندی کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھتے رہے، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ باقاعدہ آپ کے لیے مسجد نبوی میں ایک خیمہ لگا دیا جاتا تھا، ترکی خیمہ، جیسے معتکفین کے پردے لگتے ہیں، یہ اسی اتباع کے اندر ہے۔ تو اس خیمے کے اندر بیٹھ کر آپ سنت اعتکاف کے ایام کو مکمل فرما لیا کرتے تھے۔ تو چونکہ مقصد اعتکاف ہی یکسوئی ہے کہ انسان اللہ پاک کے ساتھ خوب لو لگا لے، تسلی، توجہ اور اہتمام کے ساتھ اللہ پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے، اس لیے پہلے گھر بار کو چھوڑ کے پھر مسجد آ کے پھر مسجد کے کونے میں پھر اس کونے میں پردے میں، یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ اعتکاف کے پیچھے ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد اللہ پاک کے ساتھ تنہائی میں راز و نیاز اور مناجات کرنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ عمل شروع کب ہوتا ہے؟ 20 رمضان المبارک کی مغرب، چونکہ اسلامی اعتبار سے دن تبدیل کب ہوتا ہے؟ مغرب کے وقت سے۔ جیسے ہی مغرب کا وقت داخل ہو جائے تو اسلامی تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو کل 20 رمضان المبارک ہے، جمعے کا دن، تو گویا جمعے کے دن کل جب جیسے ہی مغرب کا وقت داخل ہوگا تو آخری عشرہ شروع ہو جائے گا۔ لہذا جو مسلمان بھی اس سال سنت اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہوں، جہاں بھی، جس مسجد میں بھی، تو ان پر یہ لازم ہوگا کہ وہ 20 رمضان کی مغرب سے پہلے پہلے مسجد کی حدود کے اندر داخل ہو جائے اور اپنے ضروری سامان کے ساتھ ہو۔ اگر سامان نہیں گیا تو بعد میں کوئی لے آئے، لیکن یہ کہ خود کم از کم مسجد کی حدود کے اندر آ جائے اور مغرب کے وقت سے ہی اعتکاف سنت کی نیت کر لے۔ نیت تو دل کا ارادہ ہے۔ اگر کوئی اس میں تاخیر کر لے اور مغرب کی اذان ہو گئی تو پھر یاد رکھیں کہ پھر وہ اعتکاف سنت نہیں رہے گا، وہ اعتکاف نفل بن جائے گا۔ تو بہرحال ان باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اس عمل کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے اور آخری عشرے کو خوب قیمتی بنانا چاہیے۔ باقی جس طرح مردوں کے لیے سنت ہے، اس امت کی مستورات کے لیے بھی سنت ہے، تو مستورات کے اعتکاف سے متعلق کچھ ضروری باتیں انشاءاللہ وہ کل کی مجلس میں۔ الحمدللہ رب العالمین۔
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته.